کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جان کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے، مال کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے، وقت کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے، اور طرح طرح کی چیزوں کی قربانی دینی پڑ سکتی ہے، تو اس کی عادت ڈالنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ ایجاد کر کے رکھا ہے اور ہمارے درمیان رائج کر کے رکھا ہے کہ اگر مال کی ضرورت پڑے، جس طریقے سے ہم لوگ آج کی تاریخ میں قربانی خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 25-25، 30-30 ہزار تک کی قربانیاں خرید کے لا کر کے قربان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مال کی قربانی آرام سے دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ معزز سامعین، آپ یہ بات جان لیں کہ جس بات کو آپ کر کے رکھیں گے، جس کی عادت آپ ڈال کے رکھیں گے، وہ کبھی بھی کرنے کی نوبت آئے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ وہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن جو کام آپ نے کبھی نہیں کیا ہوگا، جو کام آپ نے کبھی انجام نہیں دیا ہوگا، اس کو آپ کو کرنے کے لیے اگر کہا جائے تو آپ نہیں کر سکتے، آپ انجام نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب بھی آپ قربان کریں تو اپنے ہاتھ سے آپ قربان کریں، یا بکرا قربان کریں یا کوئی بھی قربانی کا جانور جو قربانی دیتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے قربان کرے۔ لیکن ہم راستے ہی میں طے کر لیتے ہیں، مولوی صاحب کو دعوت دے دیتے ہیں، ملا جی کو دعوت دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ میری قربانی کر دینا۔ اگر قربانی کی نوبت آئے گی، اپنی جان کی قربانی کی نوبت آئے گی، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، تو ایسی صورتحال میں آپ قربانی نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان نہیں کیا ہے، اس لیے آپ قربانی دینے کے لائق نہیں رہیں گے۔ لہذا اب سے چاہیے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں، تاکہ اگر ہمیں جان کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے، اگر ہمیں مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے، اگر ہمیں اپنے قوم کے لیے کسی بھی طرح کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے، تو اس وقت ہم ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹیں اور ایک قدم بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، ہم وہ قربانی ہر حال میں کر گزریں۔ لیکن حالات یہاں پر بالکل الٹی ہے، حالات یہاں پر بالکل الٹی ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو کبھی اس اینگل سے لیا ہی نہیں۔ آپ ایک نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں پائیں گے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الوطن من الایمان، آپ کے ملک کی محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ وہ آدمی کیسے ایسا ہونے دے سکتا ہے کہ جس ملک میں وہ رہتا ہو، جس ملک میں اس کے اسلاف نے خون بہا کر کے آزادی دلوائی ہو، وہ ملک کو غلام ہوتا ہوا دیکھ کر وہ کیسے خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ کائر ہی ہوگا، وہ بے دین ہی ہوگا، وہ بددین ہی ہوگا جو ایسا کر سکتا ہے۔ اگر صحیح مسلمان ہوگا، اگر صحیح اسلامی عقیدہ رکھنے والا ہوگا، اسلام کا صحیح پیغام ان تک پہنچا ہوگا، تو ہرگز وہ ایسا خاموش نہیں رہ سکتا ہے کہ ان کا دیش ایک بار غلام ہونے جا رہا ہو اور وہ خاموشی سے بیٹھے تماشائی بنا ہوا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قوم کے عروج و زوال کا فیصلہ اللہ رب العزت نے قوم کے نوجوانوں پر چھوڑا ہے کہ جب تک قوم کے نوجوان اپنی صلاحیت کو منواتا ہے، جب تک قوم کے نوجوان اپنی جان کی بازی لڑاتا ہے، تب تک اس قوم کی بقا محفوظ رہتی ہے، ادروائز نہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کو گئے، مدینہ جانے کے بعد 10 سال کی زندگی انہوں نے پائی ہے، مدینہ جانے کے بعد 10 سال کی زندگی انہوں نے پائی ہے، اور چھٹے سال سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین کو، بادشاہوں کو خطوط دے کر کے بھیجا اور صاف الفاظ میں کہا اسلم تسلم، اسلام قبول کرو سلامت رہو گے، نہیں تو میدان میں وہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، تم انصاف قائم نہیں کر سکتے ہو، میں انصاف قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے میرے زیر نگرانی تمہیں رہنا ہوگا۔ اور تاریخ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 10 سال کی مدت میں 80 سے زیادہ جنگیں لڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کچھ جنگیں ایسی ہیں جو آفنسو میں ہیں، لیکن میکسیمم جنگیں ایسی ہیں جو ڈیفنس میں ہے، مدافعت میں ہے۔ آج آپ کو ملک سے نکالنے کے لیے نت نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں، NRC کی شکل میں،
اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے آپ کو اس ملک سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تک اگر ہم خواب غفلت میں سوئے رہیں گے تو ہم سے زیادہ بری حالت کسی کی نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، دو مثالیں آپ کے سامنے میں رکھ کر کے اپنی باتیں ختم کروں گا، اور ان مثالوں کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت پر ایمان لانا صرف کافی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آ کر کے ہماری حالت کو نہیں بدلے گا، ہمیں اپنی حالت کو خود بدلنی ہوگی، حالات کا مقابلہ ہمیں خود کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دعا قبول ہونے والی شخصیت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 80 سے زیادہ جنگیں لڑنی پڑی اپنی زندگی ہی میں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حالات اگر اس طریقے کی پیش آتی ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی آگے بڑھ کر کے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے قوم کی حفاظت کے لیے، اپنے امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے، اپنی عورتوں اور بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا اور قوم کی حفاظت کے لیے لڑنا پڑے گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر لیتے کہ یا الہ العالمین، یہ مٹھی پر مسلمان 313 کی تعداد میں ہے جو جنگ بدر کی شکل میں 1000 کی تعداد کے مقابلے میں کھڑی ہے، اگر اللہ رب العزت دعا کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے تو کیا یہ کافی نہیں تھا؟ لیکن پھر بھی تلوار اٹھا کر کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر کے لڑائی کی ضرورت پڑی، اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صاف الفاظ میں کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس ممبر کے حوالے سے ہزاروں بار آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیا بہترین نمونہ صرف کھیر پکا کے کھانے کے لیے ہے؟ کیا بہترین نمونہ صرف نئے نئے کپڑے اور سفید سفید جبہ کبہ پہننے کے لیے ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طریقے سے گزری ہے اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ یہ ہے نمونہ، ہم کو وہ کر کے دکھانا ہوگا۔ تو پھر یہ مٹھی بھر مسلمان جو 313 کی تعداد میں تھی، دشمن کی لشکر سامنے 1000 کی تعداد میں موجود ہے، ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لیوا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اسے فتح نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے ہر کوئی قرآن کریم کو جانتا ہوگا۔ اس کے 30ویں پارے میں سورہ بروج کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بات کہی گئی ہے۔ آئیے میں 2 جملے میں وہ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ پوری قوم موجود، بادشاہ ایک طرف اکیلا، اور ان کا کہنا ہے کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ اور افضل اور بڑا رب ہوں، یہ تم لوگ مانو تسلیم کرو۔ قوم نے انکار کر دیا، ان کے لیے گڈھا کھود دیا گیا، لکڑیاں ڈال دی گئیں، آگ جلا دی گئیں، ایک ایک کو پکڑ کر کے اس آگ میں ڈالا جانے لگا۔ پوری تفصیل موجود ہے۔ آپ جس زبان کو جاننے والے ہیں، ہندی تو ہندی، اردو تو اردو، عربی تو عربی، انگلش تو انگلش۔ آج کی تاریخ میں یہ پلاسٹک کا اتنا بڑا ٹکڑا جو اینڈرائڈ موبائل کے نام سے مشہور ہے نا، اس میں آپ کس زبان میں، آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں یا PDF کی شکل میں، کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے وہاں پر۔ ان لوگوں نے مزاحمت نہیں کی، مزاحمت نہیں کی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کی، ہاتھ پر ہاتھ دھرے اللہ رب العزت پر بھروسہ کر کے بیٹھا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگوں کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ میں جھونک دیا گیا۔ آج ہماری اور آپ کی حالت بھی یہی ہے۔ اصحاب الاخدود کا قصہ ہمارے سامنے اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم نے حرکت نہیں کی، اگر ہم نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش نہیں کی تو ہمیں آگ میں جھونک دیا جائے گا، ہمیں اس ملک سے بدر کر دیا جائے گا، ہمیں اس ملک سے نکال دیا جائے گا، ہمارا کوئی بھی اس میں حق نہیں ہوگا۔ جبکہ ہمارے اسلاف نے اس ملک کو بچانے کے لیے تن کی بازی لگائی، من کی بازی لگائی اور ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید جب ملک کی سالمیت کے لیے، انگریزوں کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے
اپنی فوج کو لے کر کے کوچ کر رہے تھے، 16 سال کا ایک جوان آیا جس کے موچ کے ریکھے بھی نہیں نکلے تھے ابھی. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ہم آپ کی اس لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو شاہ صاحب نے ان کے دونوں گال کو پکڑا اور کہا کہ بیٹا یہ پھول جیسا گال تمہارا مرجھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ہمارے یہ گال